بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرا کی فرسٹ ایئر کی سیوکس کے اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر رقیہ یونس۔ بچے، ہم اپنا سبق حکومت کی اقسام کے حوالے سے جو گزشتہ ٹاپک جن پہ ہم نے بات کی، اس میں ہم نے بادشاہت کے حوالے سے اور اس کی اقسام کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی، اور جو ہمارا گزشتہ ٹاپک تھا جمہوریت کا، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور اس کی خوبی اور خامیوں کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ اسی سبق کا جو تیسرا ٹاپک ہے ہمارا آج کا، وہ آمریت یا ڈکٹیٹرشپ ہے۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ آمریت یا ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کی تعریف دیکھ لیں۔ انگریزی میں جو آمریت ہے اس کے لیے لفظ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اس قسم کا جو نظام ہوتا ہے یہ جمہوریت کا الٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ جو ہے وہ تعریف اس کی دیکھ لیں۔ آمریت سے مراد وہ طرز حکومت ہے جس میں تمام اختیارات کا سرچشمہ فرد واحد ہوتا ہے۔ وہ ریاستی اقتدار اعلیٰ کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے اور اس کے اختیارات کی کوئی حد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آمریت جو ہے یہ وہ حکومت ہوتی ہے، یعنی کہ یہ اس قسم کی حکومت ہوتی ہے جس میں تمام کی تمام سوورینٹی جو ہے، یعنی کہ تمام اختیارات کا مالک جو ہوتا ہے وہ صرف ایک فرد ہوتا ہے۔ یہ ایک فرد کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں، اور وہ حکومتی جو اقتدار ہوتا ہے، جو ریاستی اقتدار ہوتا ہے، اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ کسی سے وہ پوچھتا نہیں ہے، مشورہ نہیں کرتا ہے، اگر مشورہ کر بھی لے لیکن فیصلہ اس کا اپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اس چیز کو استعمال کرتا ہے اور اس کے اختیارات کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھا جاتا ہے بچے کہ یہ جو نظام ہوتا ہے عموماً ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر فوج کشی کی جائے، یعنی کہ یہ نظام فوج کے ذریعے جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ جہاں پر آپ دیکھو کہ ملک کے سیاسی حالات خراب ہو گئے، سیاسی بحران ہو گیا، تو فوج آ جاتی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ آمریت جو ہے اس کا آنا جو ہے وہ یقینی ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں فرانس کے حالات خراب ہوئے تو وہاں پر نیپولین آ گیا، اٹلی کے حالات خراب ہوئے تو وہاں پر موسولینی آ گیا، جرمنی کے حالات خراب ہوئے تو وہاں پر ہٹلر آ گیا۔ تو یہ چند آمر جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ ایوب خان آ گئے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یحییٰ خان آ گئے، ضیاء الحق آ گئے، پرویز مشرف آ گئے۔ یہ وقتاً فوقتاً آئے اور انہوں نے جمہوری حکومتوں کو برطرف کیا، ان کو ہٹایا اور پھر آمریت جو ہے وہ قائم کی۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ ایسے ممالک جو دنیا کے آمرانہ نظام کے زیر تسلط ہے، ایسے بہت دنیا میں سے بہت سے ممالک ہیں جہاں پر آمرانہ طرز کی جو ہے وہ نظام حکومت قائم ہے۔ اس نظام میں جو ہے وہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لینے دیا جاتا، ان سے محروم کیا جاتا ہے، اور جو حکمرانی ہوتی ہے وہ ایک واحد جماعت کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو آمریت ہوتی ہے وہ جمہوریت کی الٹ ہے، جمہوریت کی ضد ہوتی ہے، اور اس پارٹی میں جو جارحداری ہے وہ آمریت کی ہی ایک قسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے بادشاہت کے حوالے سے بھی دیکھا تھا، بادشاہت میں ہم نے دو اقسام دیکھی تھی، اس میں جو مطلق العنان بادشاہت ہے وہ بھی آمریت کی ہی ایک شکل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بادشاہ کو لامحدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک آمریت کی ہی شکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آمریت کی کچھ خصوصیات ہیں، اس کے فیچرز دیکھ لیں ہم، اس کی کچھ خامیوں کو بھی دیکھیں گے اور کچھ خوبیوں کو بھی دیکھیں گے کہ آمریت جو ہے وہ کئی حوالے سے خامیاں بھی اس میں پائی جاتی ہیں اور اس میں کئی حوالے سے اس میں خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم خامیوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں آزادی کا فقدان، یعنی کہ لیک آف لبرٹی ہوتی ہے۔ اب جمہوری نظام میں شہریوں کو جو ہے وہ آئینی آزادیاں دی جاتی ہیں، آئین میں یہ چیز لکھی جاتی ہے، تحریر ہوتی ہے کہ جمہوری نظام میں شہریوں کو آزادی حاصل ہوگی، لیکن آمریت کی بنیاد جو ہے وہ عدم آزادی اور عدم مساوات پر مبنی ہوتی ہے۔ وہاں پر آزادی نہیں ہوتی ہے، جمہوری نظام کی طرح آزادی نہیں ہوتی ہے۔ اس نظام میں لوگوں کو آزادی نہیں ہوتی، بنیادی حقوق یا ذرائع ابلاغ کی آزادی یا لوگوں کی جو تقریر اور تحریر کے حقوق ہیں اور حکومت پر جو تنقید کرنے کا جو حق ہے، یہ سب کے سب ختم کیے جاتے ہیں، اور جو سیاست ہوتی ہے اس میں عوام کی شرکت کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، مساوات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، آزادی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور حقوق کا انحصار جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ آمر کے اختیار میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں رائے عامہ کی تیاری، یعنی کہ اس میں آپ دیکھیں کہ جو مولڈنگ پبلک اوپینین ہوتا ہے، اس میں آپ کوشش کی جاتی ہے، آمریت میں جو آمر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آمرانہ طرز حکومت کی بنیادیں جو ہے اس میں مضبوط ہو، حکومت ساری کی ساری اس کے پاس ہو، اس نظام میں جو ہے وہ مخالف پروپیگنڈا جو ہے وہ مضبوطی سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تمام ادارے اور شہریوں کی جو رائے ہے وہ آمر کے حق میں بنانے کی زبردست قسم کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ آمرانہ
نظام حکومت جب شروع میں جب آمر آتے ہیں تو عوام کو کافی حد تک وہ مطمئن کر لیتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہی عوام ان سے بددل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آمر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ شہریوں کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے زبردست قسم کی تحریکیں چلاتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ آمر کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو اپنے لیے عوام کے دل میں اپنے لیے جگہ بنائے، کبھی وہ اقتصادی ترقی کی شکل میں، کبھی دشمن ملک پر عوام کی توجہ مرکوز کرنے کے ذریعے، اور کبھی کوئی انوکھی قسم کی جو ہے وہ پالیسی یا سرگرمی کے ذریعے وہ عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں کہ واحد جماعت کی آمریت ہے۔ خامی یہ ہے کہ یہ واحد جماعت کی آمریت ہوتی ہے۔ اس نظام میں ایسا ہوتا ہے کہ جو آمر ہوتا ہے وہ عوام نے مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ سہارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی جماعت بنا کر ملک کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس پر فوقیت حاصل کر لیتا ہے، اور جو باقی تمام سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اور کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک پارٹی کو وہ اپنے ساتھ حکومت میں شامل کر لیتے ہیں، اور پھر باقی پارٹیوں کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب جیسے آپ مثلاً دیکھیں کہ اٹلی میں فاشسٹ پارٹی کا نظام تھا، جرمنی کی نازی پارٹی تھی، اور چین کی جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی تھی، اس کے علاوہ سابقہ جو سوویت یونین ہے اس کی کمیونسٹ پارٹی، یہ سب کے سب مثالیں ہیں جن میں آمرانہ نظام حکومت قائم تھا، اور ایک ایک پارٹی کو حکومت کے ساتھ ملا لیا گیا اور باقی پارٹیوں کو پھر جو ہے وہ کچلنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے جس کی خامی میں ہے، یہ اختیارات کا ارتکاز ہوتا ہے، سینٹرلائزیشن ہوتی ہے اس میں، ان کے تمام اختیارات جو ہیں وہ ایک فرد کے ہاتھوں میں مرکوز کیے جاتے ہیں، اور وہ تمام جو ہے وہ ریاستی نظام ہوتا ہے اس کی طاقت کا وہ استعمال اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور حکومت کے جو تینوں اعضاء ہے، مقننہ ہو گیا، انتظامیہ ہو گیا اور عدلیہ ہو گیا، وہ ٹوٹلی آمر کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس نظام میں اداروں میں جو اختیارات کی جو علیحدگی ہے یا جو اختیارات کی تفویض وغیرہ ہے اس کو کوئی بھی تصور جو ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو اس کی خامی ہے، افسر شاہی سسٹم ہے، بیوروکریسی ہے یہاں پر۔ آمریت میں جو ہے وہ عام طور پر نوکرشاہی کے اختیارات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ آمریت میں تجربہ کار سیاستدانوں، ماہر نمائندوں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بالکل فقدان ہوتا ہے، یہ لیک ہوتا ہے اس کا، اور اس اسپیس کو بھرنے کے لیے پھر سول سروس کے ملازمین جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ افسر شاہی جو ہیں وہ حاکم اور محکوم دونوں کو اپنے قابو میں رکھتی ہیں، اور جو حقیقی اختیارات ہیں ملک کی اعلیٰ ترین جو افسر شاہی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جو 17 گریڈ سے جو ابو کے جو افسر ہوتے ہیں ان کے کنٹرول میں سارا کا سارا نظام جو ہے وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو اس کی سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عارضی استحکام ہوتا ہے، ٹیمپرری اسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ آمریت جو ہے وہ چونکہ سیاسی افراتفری کا رد عمل میں ہوتی ہے، اور سیاسی بحران جب ہوتا ہے تو وقتی طور پر کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ آمریت آ جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ استحکام جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوتا۔ لوگوں کو یہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ آمریت جو ہے وہ حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن اندر سے آمر جو ہے وہ اپنے پاؤں مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وقتی طور پر لوگ جو ہیں وہ آمریت کا پرجوش استعمال کرتے ہیں، اور پھر جب وقت گزرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آمر کے جو اصلی مفادات ہیں وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ملک جو ہے وہ کئی اور مسائل سے جو ہے وہ دوچار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو نیکسٹ دیکھیں اس کی جو خامی ہے، انتقال اقتدار کا مسئلہ اس میں آتا ہے، یعنی کہ پرابلم آف ٹرانسفر آف جو پاور ہوتی ہے۔ آمریت کا ایک شدید قسم کا یہ المیہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے کہ اس میں پرامن طریقے سے انتقال اقتدار کا کوئی طریقہ کار جو ہے موجود نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومتیں جو ہیں یا تو غیر آئینی ہوتی ہیں، یا پھر اپنی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پھر آئین بناتی ہیں، اور جس میں انتقال اقتدار کا کوئی پرامن راستہ جو ہے وہ نہیں اپنایا جاتا، بلکہ آمر سے جو ہے وہ اختیارات جو ہے وہ پرتشدد طریقے سے لیے جاتے ہیں۔ کسی بھی آمریت کا اختتام ایک بہت بڑے بحران کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، بہت ہی برے طریقے سے اس سے جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ ایک ایسا عظیم اور خطرناک بحران پھر پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ شدید نوعیت کا ہوتا ہے، اور جس سے ختم کرنے کے لیے آمریت جو ہے وہ قائم جو ہے پھر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کی خامیاں تھیں۔ اب ہم اس کی خوبیوں کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ جس طریقے سے آمریت میں جو ہے وہ خامی ہیں اسی طریقے سے اس میں کچھ خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ اسٹیٹ آف سیکرڈ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ریاست کا تقدس جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے اس میں۔ ایسے معاشروں میں جہاں پر آمریت ہوتی ہے وہاں ریاست کو بہت مقدس ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ حکومت اور ریاست میں عملاً تو فرق موجود ہوتا ہی ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں ریاست جو ہے وہ مکمل طور پر مداخلت کر سکتی ہے، لیکن حاکم جو ہے وہ اپنے اختیارات اور وقار میں اضافے کا جو ہے وہ خواہشمند ہوتا ہے،
ہے اور عوامی ضروریات ہوگی، خواہشات ہوگی، ان سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. اس کی جو تمام سرگرمیاں ہوتی ہیں اور دوڑ دھوپ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ دیکھ لیں قابل عامہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں جو ایگزیکٹو سسٹم ہے وہ کافی ایبل ہوتا ہے. اس کا انحصار جو ہے وہ آمر کے اخلاص پر ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی عملہ یا کن ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ نامزد کرتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ آمر کی جو ایگزیکٹو ہے وہ کیسی ہے. عام طور پر ہر آمر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عوام میں شہرت حاصل کرے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے خصوصی توجہ دے، اور اس مقصد کے لیے بہترین وزراء جو ہے وہ نامزد کرتا ہے، خصوصاً ریٹائرڈ فوجی افسران ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو اثر و رسوخ والے جو شہری ہو گئے، افسر شاہی کے ارکان وغیرہ وزراء کے طور پر جو ہے وہ مقرر کیے جاتے ہیں. اس طرح پھر آمر کی جو انتظامی کونسل ہوتی ہے وہ قابل لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور پھر وہ عوام کے مسائل کا جو ہے بہترین انداز میں حل پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ دیکھ لیں جو اکانومک ڈیولپمنٹ یعنی کہ اقتصادی ترقی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے آمر جو ہے وہ کئی اصلاحات کرتا ہے، اقدامات ایسے اصلاحی اقدامات کرتا ہے کہ ترقیاتی منصوبے متعارف کرواتا ہے، لوگوں کی توجہ جو ہے وہ سیاست سے معیشت کی طرف مبذول کرواتا ہے وہ، اور نتیجہ جو ہے وہ معاشی ترقی کی شکل میں سامنے پھیراتا ہے. جیسے آپ ایوب خان کو دیکھ لیں، انہوں نے کئی ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ مکمل کیے جن سے کافی اچھے نتائج سامنے ہوئے. سیاسی استحکام جو ہے وہ اقتصادی ہو یا معاشی ترقی کے لیے ہے وہ ضروری ہوتا ہے. پھر عملیت کے لیے یہ بات بھی ضروری ہوتی ہے کہ وہ جو ان کا جو سیاسی استحکام ہے وہ عارضی طور پر وہ حاصل کی جاتا ہے، اس لیے پھر وہ ملک میں جو ہے وہ اکانومک ڈیولپمنٹ کی جانب جو ہے وہ گامزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ دیکھ لیں سب سے امپورٹنٹ جو اس کی خوبی ہے وہ فوجی ترقی کو دیکھیں، یعنی کہ جو ملٹری ڈیولپمنٹ ہے. عام طور پر اس بات کی آبزرویشن کی جاتی ہے کہ عملیت کا انحصار جو ہے وہ فوج کے تعاون پر ہوتا ہے. اس لیے عملیت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ فوجیوں کو خوشحال رکھنے کے لیے جو مسلح افواج ہے خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور فوج کو مضبوط بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو بجٹ کا زیادہ تر حصہ ہے اب مسلح افواج کو ترقی کے لیے جو ہے وہ مختص کیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر 30% عوام دیتی ہے تو 70% جو ہے پھر فوج کے لیے مختص ہوگا، زیادہ حصہ جو ہے وہ فوج کے لیے مختص کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ دیکھ لیں قوت فیصلہ یعنی کہ پاور آف ڈیسیژن، بہت امپورٹنٹ اس کی جو ہے خوبی ہے کہ آمرانہ طرز حکومت میں چونکہ کسی کو وہ جواب دہ نہیں ہوتا، اس میں اختیارات جو ہیں وہ اس کی مرتکز ہوتے ہیں، یعنی کہ اختیارات جو ہے وہ ان کا ارتکاز ہوتا ہے، اور تمام اختیارات فرد واحد سیاسی جماعت کو حاصل ہوتے ہیں. اس لیے اس نظام میں فوری فیصلے کیے جاتے ہیں اور فیصلے کا نفاذ بھی اچھے طریقے سے ہوتا ہے.